یار جنید آج میں دوپہر کے وقت سوچ رہا تھا کہ چلو میں افطاری کے وقت دوانا کھاؤں گا. میں جب ادھر جا رہا تھا بہار لینے کے لیے دوانا جسے ملن واٹر کہتے ہیں. ملن واٹر میک ملن واٹر کہہ لو زیادہ بہتر ہے. یار میک ملن امریکی نہ بیچ میں ڈالو, یہ دیسی فروٹ ہے. ملن واٹر میں خریدنے کے لیے جب واٹر میلن یار, واٹر میلن یار ملن واٹر, ملن نہ ملن واٹر, جتنا اس کا ریٹ ہو گیا اب یہ کہنا پڑتا ہے بھائی جی ملن یا نہ ملن واٹر ہے جی. تو وہ رستے میں ہمارے محلے کا بزرگ ملک صادق صاحب وہ کھڑے تھے. میں نے کہا ملک صاحب خیر ہے ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ تو نیچے زمین کی طرف دیکھ کے تو کو منہ میں بڑبڑا رہے تھے. تو میں نے کہا جناب ہوا کیا ہے؟ کہتا یار یہ میں جا رہا تھا, کان نے اوپر سے بوٹی پھینکی ہے میرے سر پہ بجی ہے, پتہ نہیں کوئی صدقے کی بوٹی ہے یا کسی نے جادو ٹونا کرایا ہوا ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں یار, یہ دیکھو کان کیا کر گیا. میں نے کہا جناب آپ دفع کریں, آپ اپنے کام جائیں. آپ جس کان نے یہ پھینکی ہے اس کو آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کان نہیں پتا چلتا کہ کس کان نے یہ حرکت کی ہے. ایک کو جیسے ہوتے ہیں کان, ایک کان ڈھونڈنا اور ایک جاپانی یا چینی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. میں نے ملک صاحب کو کہہ دیا, میں نے کہا ملک صاحب اس کا ایک ہی حل ہے, آپ ادھر کھڑے ہو کے 12 دفعہ کام 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 کریں اور چلے جائیں, ٹونا ختم ہو جائے گا. ملک صاحب کرنے لگ گئے. یار ملک صاحب بیچاروں کو کیوں رگڑا دے رہا, پوری قوم ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے. صحیح بات ہے, ساری قوم ہی کام 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 کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ضعیف الاعتقادی کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. وہی نا, وہی جادو ٹونے کے حوالے سے کام کام ہو رہی ہے. مگر یار کوئی جادو کر رہا ہے اور کوئی جادو کا توڑ کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے, تم دیکھو نا وہ جو مثال ایک سناتے ہیں وہ نپولین کی, کہ اس نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا اپنا کہ میرے ہاتھ میں دیکھو فتح کی لکیر ہے. اس نے کہا نہیں جی. اس نے کہا کہاں ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہاں ہوتی ہے. اس نے وردی سے خنجر اتار کے تو ادھر لکیر بنا لی اور کہا کہ جاؤ اب میں فتح کروں گا. ویسے معاف کرنا, یہ جو مشہور واقعہ ہے تاریخ میں بہت جگہ کوٹ ہوتا ہے اور بہت مصدقہ واقعہ سمجھا جاتا ہے, اور بہت زیادہ سورس آف انسپریشن بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے, انسان اپنی تقدیر خود تخلیق کرتا ہے. لیکن معاف کرنا واقعہ یہ جھوٹا ہے, بے بنیاد ہے. کیا مطلب؟ نپولین سے متعلق جو اور بہت سے تاریخی مغالطے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یار تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جب ملک صادق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے تو مجھے یہ واقعہ سنایا. ملک صادق صاحب کو تم ایک طرف رکھو, ان کو ایک طرف نہ رکھنا, ان کو ایک طرف رکھیں تو وہ ایک رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ملک صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ کر دو. شاباش یار, سائیڈ پہ کر دیں. ملک صاحب ہیں گڈی ہیں, چلو بیٹے ملک صاحب سائیڈ پہ کر دیں ذرا تکا لا کے. یار میں کیا کروں؟ اچھا تھوڑی دیر کے لیے ملک صاحب کو بھول جاؤ یار. بھولنا نا, ملک صاحب کو وہ گرمی کھا جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کافی دیر کے بعد ملا تو میں نے ہمیں پوچھ دیا ملک صاحب آپ ملک صادق تو نہیں ہے؟ لا جتی لی انہوں نے, کٹ کٹ کے میرا فلوس نکال دیا. کہتے ہیں بچپن میں مجھ سے ہی چوانیاں ٹھیانیاں لیتے رہے اور مجھے ہی بھول گئے. میرا مطلب ہے ملک صاحب کو یار چھوڑ دو تھوڑی دیر. یار ملک صاحب کو نہ چھوڑ دو. یہ صرف ملک صاحب کی بات نہیں ہے, تاریخ کی بہت ساری مصدقہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے. لیکن جو نپولین کا ذاتی معالج تھا ڈاکٹر آرنٹ, اس نے بھی اس بات کی تردید کی ہے, اور جو پامسٹری کا بابا سمجھا جاتا ہے کیرو, اس نے بھی کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد واقعہ. اور اس حوالے سے چند ماہ پہلے برطانوی اخبار میل نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ دی ہے, اور اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ تاریخ میں اس کا یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا کوئی دلیل, کوئی شواہد اور کوئی ثبوت نہیں ملتا, کوئی سر پیر نہیں ہے. اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ ضعیف الاعتقادی کے خلاف تھا, اور وہ یہ یعنی جرأت مند تھا, دلیر تھا, اور خود اپنی تقدیر کا خالق بننے کا دعویٰ کرتا تھا. یہ بھی بالکل بے بنیاد تصور ہے. نپولین جو تھا پرلے درجے کا ضعیف الاعتقاد تھا. یہ کریڈٹ اس کو ضرور جاتا ہے کہ اس نے انقلاب فرانس کے بعد بالکل تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا تھا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت دلیر تھا, جرأت مند تھا, بہت یعنی ایک وائز اسٹیٹسمین تھا. لیکن اس کے باوجود وہ پرلے درجے کا ضعیف الاعتقاد تھا. بلکہ نپولین کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اپنی ہر مہم سے پہلے وہ جوتشیوں سے اور یہ جتنے ستارہ شناس تھے ان کے بڑے پروفیشنل, ان سے مشورہ کر کے وہ اپنی مہم شروع کیا کرتا تھا. لو آج تک یہ سنتے رہے ہیں کہ اس نے نجومی جھوٹا کرانے کے لیے اپنا ہاتھ چیر دیا تھا, تو آج کیا سن رہے ہیں کہ ہے ہی وہ تو ہم پرست تھا.
اور ایک اور تمہیں بات بتاؤں، یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی مغالطہ ہے نپولین کے بارے میں کہ وہ بہت چھوٹے قد کا تھا. یہ بالکل غلط بات اسی ہے. لیے تو اسے بونا پارٹ کہتے تھے کہ بونا تھا وہ. اب بونا پارٹ اس کا فیملی نیم تھا. اب اردو میں تو اس نے اپنا نام رکھنا تھا نا. اچھا چلو، یہ میرے بھی ذہن میں نہیں آیا. میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ بونا پارٹ چبرجی رہتا تھا. چبرجی ایک بونے کی دکان ہے بڑی مشہور توڑی جانے کی. اچھا، اس تاثر کو، اس کے قد کے حوالے سے، اس غلط فہمی کو فرانسیسی ہسٹورینز نے بھی بہت زیادہ تقویت دی ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ نپولین کا قد جو تھا وہ 5 فٹ 2 انچ تھا. تو 5 فٹ 2 انچ تو یقیناً چھوٹا قد ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ اس وقت فرانس میں جو انچ رائج تھا وہ دیگر دنیا کی نسبت بڑا تھا. یعنی اس کا ایکچوئل قد جو تھا وہ 5 فٹ 6 انچ تھا. اس طرح وہ کوئی بہت لمبا آدمی تو نہیں تھا، لیکن پست قد بھی نہیں تھا، نارمل تھا. نہیں، 5 فٹ 6 انچ تو قد ٹھیک ہوتا ہے. یہ اپنے ملک صادق صاحب کو 5 فٹ 6.5 انچ ہے. ملک صاحب، اور خدا کا واسطہ ملک صاحب کو ایسے نہیں کرتے، وہ آگے سے ایسے کر دیتے. ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.